الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سامعین، پچھلے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کی تھی، اور ابتدا سے پہلے میں نے سورۃ الفاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں بھی بیان کی تھی، سورۃ الفاتحہ کے نام بھی بتائے تھے، اور قرآن کریم کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے ابتدا کرنی چاہیے یہ بھی بتایا تھا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے نام جو میں نے بتائے تھے ان میں سے ایک نام فاتحۃ الکتاب، یعنی جسے ہم فاتحہ کہتے ہیں، جو مشہور ہے۔ فاتحہ یعنی ابتدا، جسے ہم جیسے کتاب کی ابتدا میں دیپاچہ لکھا ہوتا ہے، مقدمہ، ویسے ہی یہ کتاب کی ابتدا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام صلاح بھی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ نماز کو میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا گیا، وہاں نماز سے مراد کیا تھی؟ سورہ فاتحہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ عظیم قرآن، یعنی کہ پورا قرآن اس سورت کو کہہ دیا گیا ہے اجمالاً، یعنی اختصاراً۔ تفصیلاً جو ہے پورا قرآن آگے آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ پوری سورت جو ہے پورے قرآن پر ہی ایک طرح سے مشتمل ہے۔ جب یہ سورت مکمل ہو جائے گی تو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا الحمد کی تفصیل، اور اللہ کی تفصیل، اور رب العالمین کی تفصیل۔ کچھ ایک دو چیزیں اور بتا کر میں اگلی آیت پر آتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین میں الحمد یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے، الحمد، اور حمد میں لفظ جو لگا ہوا ہے ال، میں نے بتایا تھا ال یہ استغراق کے لیے، یعنی کہ ساری تعریفیں اللہ کی، ٹھیک ہے نا۔ ال یعنی ساری تعریف ہے، الحمد، حمد مانے تعریف، لیکن الحمد مانے ساری تعریف۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ عربی میں جو لفظ بولے جاتے ہیں، حمد ہو گیا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ ثنا کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف۔ مدح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف۔ اور شکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قدر۔ شکر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قدر دانی کرنا، لیکن یہ بھی ایک طرح کی کیا ہے؟ تو کتنے الفاظ ہو گئے؟ حمد، مدح، ثنا اور شکر، 4 الفاظ ہو گئے، اور قریب قریب ہی سب ایک سے معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حمد، ثنا، شکر اور مدح۔ لیکن کچھ خاص طرح کا فرق ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ہم فرق جانیں گے کس کے درمیان؟ حمد اور مدح کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ حمد اور مدح کے درمیان۔ حمد اور مدح کے درمیان کیا فرق ہے؟ حمد اور مدح کے درمیان کئی سارے فرق بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں اختصاراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اختصاراً یہ کہ حمد جو ہے وہ زندوں کے لیے کی جاتی ہے۔ حمد کس کے لیے کی جاتی ہے؟ زندوں کی تعریف۔ حمد جو ہے وہ صیغہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ زندوں کی۔ جبکہ مدح زندے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مردہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک فرق، حمد کس کے لیے خاص ہے؟ زندہ کے لیے، جبکہ مدح زندہ کے لیے بھی ہے اور مردے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق دیکھیں، حمد جو ہوتی ہے وہ پہلے سے ہوئی ہوتی ہے کسی کی بات اور اس پہ مدح کی جاتی ہے، جیسے نہیں میں مدح پہ آ گیا، مدح ہی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مدح جو ہوتی ہے پہلے سے کسی کی بات ہوئی ہوتی ہے، جیسے کسی نے اچھا کام کیا تھا تو میں کہوں گا فلاں نے اچھا کام کیا، تو میں نے اس کی کیا کی؟ مدح بیان کی، تو یہ کام کیا ہوا؟ پہلے سے ہوا ہوتا ہے۔ لیکن حمد میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں پہلے سے بھی ہوا ہوتا ہے اور بعد میں ہو یا نہ ہو سب کچھ اس میں حمد میں کیا ہے؟ شامل۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ حمد میں وعلیکم السلام، حمد میں انشاء بھی ہے، یعنی کہ ابھی ابھی چیز وجود میں آئی، اور اخبار بھی ہے، یعنی خبر دے رہا ہوں کہ پہلے بھی ہے اور آگے بھی ہے۔ لیکن مدح میں کیا ہے؟ صرف کوئی بات پہلے کی ہوئی ہے، بس مدح صرف اتنی چیز پر مشتمل ہے۔
دو فرق ہو گئے. ایک اور فرق جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حمد جو ہوتا ہے وہ محاسن پر کیا جاتا ہے، یعنی خوبیوں پر. حمد کسی کی خوبی پر کی جاتی ہے، لیکن مدح بھی کس پر کی جاتی ہے؟ خوبی پر کی جاتی ہے. فرق کیا ہوا؟ حمد جو خوبی پر کی جاتی ہے ہمیں اس خوبی سے محبت بھی ہوتی ہے اور ہم اس خوبی سے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن مدح جو ہوتی ہے وہ صرف خوبی پر کی جاتی ہے، اس میں نہ محبت داخل ہوتی ہے اور نہ ہی خوشی داخل ہوتی ہے. مان لیجیے میں کسی کی خوبی سے میں خوش بھی ہوں اور اس سے محبت بھی کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ حمد ہے. لیکن وہ خوبی تو ہے لیکن مجھے اس خوبی سے محبت نہیں، میں اس خوبی سے راضی نہیں، یہ ہے مدح. تو سمجھ میں آئی کتنی چیز ہو گئی؟ تین فرق سمجھ میں آئے. اچھا اب دیکھتے ہیں، یہ ہو گئے حمد اور مدح میں فرق. اب دیکھتے ہیں حمد اور شکر میں. کس میں؟ حمد اور شکر میں فرق. اب یہ عربی ہے، عربی میں الفاظ سب ایک سے لگتے ہیں لیکن معنی میں اختلاف. حمد اللہ کی پیدا کردہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ہم، پرندے چرند اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ تمام مخلوقات اور ان پر کیے ہوئے انعامات پر حمد کی جاتی ہے. حمد کس چیز پر کی جاتی ہے؟ دنیا میں پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اور ان پر کیے ہوئے انعامات جتنے ہیں ان سب پر کیا کی جاتی ہے؟ حمد. یعنی حمد کیا ہے؟ بالکل عام ہے، ٹھیک ہے. لیکن شکر جو ہوتا ہے وہ کس پر کیا جاتا ہے؟ اللہ نے ہمیں سب سے اچھے طریقے سے پیدا کیا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے انداز میں پیدا کیا، سب سے اچھے انداز میں پیدا کیا. تو اس پہ ہم کیا کریں گے؟ شکر. اس پہ کیا کیا جائے گا؟ شکر. یعنی کہ کسی پارٹیکولر مخلوق کی پارٹیکولر صفت پر کیا کیا جاتا ہے؟ شکر. لیکن ساری مخلوقات کے اوپر، سارے انعامات کے اوپر کیا کی جائے گی؟ حمد. تو سمجھ میں آیا؟ تو حمد کیا ہو گئی؟ حمد ہو گئی عام اور شکر کیا ہو گیا؟ خاص. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ حمد اور شکر کا فرق. تو حمد کس چیز پر کی جائے گی؟ ساری مخلوقات پر جتنے بھی سارے انعامات ہیں ان سب پر حمد. چنانچہ الحمدللہ ساری تعریف ہے، یعنی زمین آسمان کی پیدائش پر بھی تعریف، ہماری پیدائش پر بھی تعریف، ہمیں جو انعامات دیے جا رہے ہیں اس پر بھی تعریف، اور جو انعامات دیے جائیں گے اس پر بھی تعریف. لیکن شکر، اللہ نے کسی خاص نعمت کو آپ کے ساتھ خاص کیا، اس پہ کیا کیا جائے گا؟ شکر. یہ کلیئر ہو گیا؟ ایک آخری چیز جو اس میں بیان کی جائے گی وہ ہے حمد اور ثنا میں فرق. حمد اور ثنا میں فرق. حمد اور ثنا میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ میں بتاتا ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ حمد کے بارے میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حمد کہتے ہیں کسی کی ذاتی کمال پر، کسی کے ذاتی کمال پر، یعنی اس کی ذات میں کمال پایا جاتا ہے، مکمل ہے وہ ذات. کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ مکمل ہے، اور اس کی ذات میں کیا پایا جاتا ہے؟ کمال پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس پر تعریف کرنا کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کی ذات سے خوش ہو کر اور اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہوئے. تو ہم اللہ رب العالمین سے خوش بھی ہیں اور اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں. اس بنیاد پر ہم اللہ کی محاسن، اللہ کی خوبیاں اور اللہ رب العالمین کی ذات سے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ایک ہو گئی. اور ثنا کسے بولتے ہیں؟ پھر ثنا بولتے ہیں حمد کے تکرار کو، حمد کے تکرار کو، یعنی ڈبل تعریف. حمد ہے اور اسے آپ ڈبل کر دیں، یہ کیا ہے؟ ثنا. تو حمد کا معنی وہی ہے جو میں نے مدح کے ایک خانے میں بیان کیا تھا کہ کمال پر تعریف، رضا
اور محبت کے ساتھ. جبکہ ثنا تکرار حمد ہے، یعنی مکرر دوبارہ بولنا، یعنی حمد کو دوبارہ کرنا. میں نے یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا، کیونکہ ابھی میں ایک روایت پیش کرنے والا ہوں. یہ کلیئر ہو گیا، حمد، ثنا، شکر، مدح، چاروں چیزوں میں فرق. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمد، یہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی تھی. رب کے بارے میں نے بتا دیا تھا کہ مالک الملک مراد ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اور جتنی بھی ملکیت ہے وہ سب بھی کس کی ہے؟ اللہ کی. سمجھ میں آئی بات؟ مالک بھی ہے، سب کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان کا بھی مالک ہے، اور جو اس دنیا میں حکومت کرتے ہیں ان کا بھی کیا ہے؟ مالک ہے. اور جس چیز پر حکومت کرتے ہیں اس چیز کا بھی مالک ہے، یعنی ساری ملکیتیں بھی اللہ کی اور ساری بادشاہتیں بھی اللہ کی. یہ ہو گیا رب کا معنی. العالمین میں نے آپ کو بتایا تھا عالم اور عالم میں فرق. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، عالمین میں عالم یہ جنس کا معنی رکھ رہا ہے. کس چیز کا؟ جنس. یعنی عالم میں جتنے بھی عالم ہیں وہ سب کس میں ہیں؟ العالمین میں داخل ہیں. حالانکہ اگر جنس کا معنی عربی میں بیان کیا جاتا ہے تو واحد لایا جاتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر کیا جمع استعمال کیا، عالمین، سارے جہانوں کا. یعنی کہ اللہ غیب کے عالم کا بھی رب ہے. اللہ غیب کے عالم کا بھی رب ہے. غیب کا ایک عالم ہے، غیب کا ایک جہان ہے. جیسے کہ ہماری چیزوں کو، ہماری نظروں کو جو چیزیں نہیں دیکھتی وہ کیا ہے؟ غیب ہے. اور یہ ایک عالم ہے، اور اسے کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ عالم الغیب ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے. یہ غیب کا جہان ہے، اور اس کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ہماری آنکھیں جن چیزوں کو دیکھتی ہیں یہ بھی ایک عالم ہے. ہماری آنکھیں جن چیزوں کو دیکھتی ہیں، میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ ایک عالم ہے. اس کا بھی جانکار کون ہے؟ اللہ. اور اس کا بھی رب کون ہے؟ اللہ. تو عالم الغیب والشہادہ کیا بولا جاتا ہے اسے؟ عالم الغیب والشہادہ، یعنی غیب کا عالم اور شہادت کا عالم. مطلب جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اور غیب جو چیز ہم سے چھپی ہوئی ہے. دونوں طرح کے عالم، اور ان دونوں کو چلانے والا، ان دونوں کی تربیت کرنے والا، ان دونوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ کلیئر ہوا؟ اسی طرح فرشتوں کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک جہان ہے. اسی طرح جنوں کا ایک جہان ہے، اسی طرح شیاطین کا ایک جہان ہے، اسی طرح انسانوں کا ایک جہان ہے، اسی طرح پرندوں کا ایک جہان ہے. یہ سارے جہان ہیں، اور ان سارے جہانوں کو چلا کون رہا ہے؟ اللہ. تو اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ تعریفیں ہم کیوں کر رہے ہیں، آگے اللہ نے ذکر کی. رب العالمین. کیوں؟ جتنے بھی عالم آپ کی نظروں میں ہیں، اور جتنے بھی عالم آپ کی نظروں سے غائب ہیں، جتنے بھی عالم آپ کے علم میں، جتنے بھی عالم آپ کے علم سے غائب ہیں، سب کا رب کون ہے؟ اللہ. یہ کلیئر؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ دو چیزیں رہ گئی تھی وہ میں نے کلیئر کر دی. آگے اللہ رب العالمین نے کہا الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے الرحمن الرحیم کی وضاحت کی تھی. رحمان الرحیم کی وضاحت ہل کسی اور میں کر دوں. رحمان رحیم دونوں را ہا میم سے بنے ہوئے ہیں، اور رحمان یہ زیادہ خاص ہے، اور رحیم رحمان زیادہ عام ہے، اور رحیم خاص ہے. رحمان اللہ کا سارے بندوں پر رحم ہے، کفار پر بھی اور مومنوں پر بھی، لیکن رحیم صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے. ایک اور چیز ذکر کی جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو کیا؟ ایک اور فرق میں آپ کے سامنے آؤں. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جن چیزوں کے اوپر ہماری بقا ہے، جن چیزوں کے اوپر ہماری بقا ہے، ہم باقی رہ سکتے ہیں، کیا ہے؟ پانی ہے، ہاں، گھر ہے، ہاں، پیسہ ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کو دینے والی ذات کیا ہو گئی؟ رحمان. ان ساری چیزوں کو دینے والی ذات کیا ہو گئی؟ رحمان. اور مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جو آسانیاں دیتی ہے وہ ذات کون ہوئی؟ رحیم. تو رحمان کس وقت کے لیے خاص ہو گئی؟ آپ کی زندگی میں جو چیزیں، جن چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنے وجود کو باقی رکھتے ہیں، اس وجود کو باقی رکھنے میں
جو ذات آپ کی مدد کرتی ہے وہ کیا ہے؟ رحمان. اور رحیم کیسے؟ رحیم کیسے؟ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جو وسائل آپ کی آسانی کے لیے کون جو ذات بناتی ہے وہ کون ہوگی؟ رحیم. تو اللہ مصیبت کے وقت بھی مدد کرتا ہے اور آسانی کے وقت میں بھی مدد کرتا ہے. تو زندگی کے وجود کے لیے، بقا کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی چیزیں میسر کی. تو اللہ کیا ہے؟ رحمان. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کفار کو بھی دے رکھا ہے اور مومنوں کو بھی دے رکھا ہے، کیونکہ زندگی تو وہ بھی جی رہے ہیں، زندگی تو ہم بھی جی رہے ہیں، ہاں چرند پرند بھی جی رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی دے رکھا ہے. یہاں تک کہ شیاطین بھی جی رہے ہیں زندگی، وہ بھی مزے لے لے کر ہاں جی رہے ہیں اور پھر ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی دینے والی ذات کون ہے؟ رحمان. اور رحیم، رحیم مطلب مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت آسانی پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی. تو وہ رحیم ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یہ کلیئر. اب آپ کہیں گے الرحمن الرحیم کو یہاں اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ الرحمن الرحیم کو اللہ رب العالمین نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ جو ذات تمام جہانوں کو چلا رہی ہو، جو ذات تمام جہانوں کو چلا رہی ہو، جس ذات کا کنٹرول تمام جہانوں پر ہو، جو ذات تمام جہانوں کو رزق میسر کر رہی ہو، رزق عطا کر رہی ہو، رزق دے رہی ہو، اگر وہ ذات رحم والی نہیں ہوگی، اگر وہ ذات رحم والی نہیں ہوگی تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے یہاں پر کیوں الرحمن الرحیم کا لفظ ذکر کیا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اگر پالنے والا رحیم نہیں ہوگا تو پھر کیسے پل سکتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے الرحمن الرحیم کا لفظ یہاں استعمال کیا. کتنا عمدہ انداز ہے قرآن کریم کا، الرحمن الرحیم. یہ چیز کلیئر ہو گئی. یہاں پر یہ رب کے ہونے کا تقاضا ہے. چنانچہ اگر آپ بھی کہیں گے گھر کے مالک ہیں، ہاں رب کا معنی مالک کے بھی آتے ہیں، تو رب البیت یعنی گھر کا مالک. اگر آپ گھر کے مالک ہیں، آپ گھر میں لوگوں کے اوپر کیا حکومت کرتے ہیں، کیا اپنے بچوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، تو آپ کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ رحم ہونا چاہیے. اگر آپ سخت بنیں گے تو پھر آپ سے لوگ کٹیں گے، آپ سے محبت نہیں ہوگی لوگوں کو. اسی لیے اللہ رب العالمین کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. پوری دنیا کو چلا رہا ہے، ہاں سارے جہانوں کو چلا رہا ہے وہ. اسی لیے تو رحمان اور رحیم. میں نے ایک روایت ذکر کی تھی رحمان کے تعلق سے کہ اس کی 100 رحمتیں اس نے پیدا کی، ایک 99 اپنے لیے خاص کر لی اور ایک رحمت بندوں میں بھیج دی. اور آج جو بندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں وہ اسی رحمت کی بنیاد پر رحم کرتے ہیں. تو ہم اور آپ، ایک ماں اپنے بچے پر رحم صرف اسی رحمت کی بنیاد پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر. اگلی آیت دیکھتے ہیں، مالک یوم الدین. یہ میں نے الفاظ اس لیے بیان نہیں کرے کیونکہ میں پچھلے اس میں بیان کر چکا تھا. مالک یوم الدین کا کیا ہے؟ مالکی یہ ایک لفظ ہے مالکی. مالکی میں نے بتایا میم لام اور کاف سے بنا ہے. کس سے؟ میم لام اور کاف سے. مالک مطلب حکومت کرنے والا، بادشاہ جسے بولتے ہیں. مالک مطلب کسی چیز پر اقتدار رکھنے والا، کسی چیز کو کنٹرول کرنے والا، کسی چیز پر حکومت کرنے والا مالک بولتے ہیں اسے. آگے کیا ہے؟ یوم الدین. کس کا مالک ہے؟ یوم الدین. دو لفظ ہیں، یوم مانے دن، اور الدین کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. عام طور سے ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کا مالک یوم الدین کا، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. کس کے دن کا؟ یہ کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے. ہاں اسی دن تو بدلہ دیا جائے گا نا. دین اپنے اندر 4 معنی رکھتا ہے. کتنے؟ سب سے پہلا معنی دین کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حاکمیت. کیا معنی ہوتا ہے؟ حاکمیت. یعنی کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ حاکم ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے فیصلے ہیں، ہر جگہ اسی کے فیصلے چلے. قرآن کریم اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ. حکم کس کا چلے گا؟ اللہ رب العالمین کا چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو دین کا ایک معنی کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت.
اور حاکمیت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. حاکمیت کا نتیجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی حکومت ہے تو عبادت کس کی؟ کوئی حکومت کرے گا کسی تو آپ تو اس کے سامنے جھکے رہیں گے نا. آپ کے اندر تو تذلل آ جائے گا, جھکا ہو جائے گا, پستی آ جائے گی. تو پوری دنیا کی حاکمیت کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. سارے جہانوں کی حاکمیت کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو حاکمیت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے. تو پہلا کیا معنی ہوا اس کا؟ اللہ کی حاکمیت. دوسرا انسانوں کی عبادت, انسانوں کا عبادت کرنا. ٹھیک ہے, کلیئر؟ دو معنی ہو گئے. قرآن کریم کی ایک آیت لیں اور اس آیت سے اس معنی کو سمجھیں. قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. آپ اللہ کی عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. کیوں کریں؟ اس کے لیے حاکمیت کو خالص کرتے ہوئے. مخلصا لہ الدین, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, مطلب اس کے لیے حاکمیت کو خالص کرتے ہوئے, یہ سوچتے ہوئے کہ حاکم تو محض کون ہے؟ اللہ ہے. تو عبادت کس کی جائے گی؟ محض اللہ کی جائے گی. کلیئر ہے؟ تو دونوں معنی اس میں آ گئے. کون کون سے؟ دین کے. دین کا معنی اللہ کی حاکمیت, دین کا معنی حاکمیت, اور اس حاکمیت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. یہ سمجھ میں آیا؟ تو تم اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے حاکمیت کو خالص کرتے ہوئے, لیکن عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ عبادت کو. تو عبادت بھی معنی داخل ہو گیا اور حاکمیت بھی معنی داخل ہو گیا. یہ کلیئر ہے؟ تیسرا معنی اس کا لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت سارے قانون بنائے. قانون, تعزیرات, سزائیں, کچھ کیا تو یہ ملے گا, کچھ کیا تو یہ ملے گا. یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے قانون ہیں. تو دین کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ قانون. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. یہاں پہ دین کا لفظ استعمال ہے. میں ابھی دین کے معنی بتا رہا ہوں, سمجھ کے رکھیں. دین کا ایک معنی کیا ہو گیا؟ قانون. ٹھیک ہے, دین کا ایک معنی حاکمیت. دین کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت. تیسرا کیا معنی ہوا؟ قانون. قانون کیسے؟ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھیں بادشاہ کے قانون کے مطابق. یہاں بادشاہ کا قانون فی دین الملک, یعنی بادشاہ کے قانون کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیں. تو انہوں نے کیا ایک ہیلا کیا اور پھر انہیں رکھ لیا. ایسی ہوا تھا قصہ بنیامین کا, یوسف علیہ السلام والا قصہ, کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بنیامین کے تھیلے میں کیا ایک پیالہ رکھ دیا تھا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ انہیں روک لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ویسے تو روک نہیں سکتے تھے کیونکہ بادشاہ کے قانون میں ایسا نہیں ہے کسی کو بھی ناحق روک لے. تو یہاں پہ دین کس لیے استعمال ہوا؟ قانون کے معنی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. سمجھ میں آئی بات؟ اور چوتھا معنی ہے قانون نافذ کرنا. چوتھا معنی کیا ہے؟ قانون نافذ کرنا. چنانچہ اس دنیا میں یا اس دنیا سے نکل کر ہم جب اخروی زندگی میں جائیں گے تو وہاں پر اللہ رب العالمین حاکم بھی ہوگا, اور وہاں پر سب لوگ اللہ کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ سرنڈر کر دیں گے. ہاں, عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر ہوتا ہے نا. دیکھیے چار معنی کیسے ہیں. وہاں پر قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا, فیصلے کرے گا نا. اور قانون کا نفاذ بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. قانون کیسے ہوں گے وہاں پر؟ کہ کسی بھی برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی برائی ہے, اور اچھائی کا بدلہ جتنا اللہ چاہے دے سکتا ہے. یہ اللہ کا کیا ہے؟ قانون ہے. یہ رحم پر قانون ہے. اتنا پیارا قانون ہے کہ برائی کا بدلہ صرف برائی اتنی ہی, لیکن اچھائی کا بدلہ بہت زیادہ ہے, جتنی چاہے اللہ نے کیا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا قانون. ایک قانون یہ ہے کہ کسی کا بدلہ کسی کو نہیں دیا جائے گا. ہاں, برائی اس نے کی تو میں بدلہ اسے تھوڑی دوں. یہ اللہ کا قانون ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سارے قانون وہاں پر ہوں گے اور ان قانون کا نفاذ بھی اس دن ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا مالک یوم الدین, کہ وہ ایسے دن کا مالک ہے جس دن میں حاکمیت بھی اللہ کی ہوگی, جس دن میں عبادت بھی اللہ کی ہوگی, جس دن میں
قانون بھی اللہ کا ہوگا اور جس دن میں قانون کا نفاذ بھی اللہ کے مطابق ہوگا وہی ہے بدلے کا دن، مالک یوم الدین۔ تو سمجھ میں آیا بدلے کا دن؟ تو یہ بدلے کا دن کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ چار چیزیں اس میں داخل کر لیں کہ دین کا کیا مطلب ہے اور ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑی ذات موجود ہے اور جو ایسی حکومت کرتی ہے جس حکومت کے اوپر کوئی حکومت نہیں کی جا سکتی، لہذا اللہ رب العالمین آج بھی حاکم ہے اور قیامت کے دن بھی حاکم ہوگا۔ ایک اور نقطہ بتاتا ہوں آپ کو، مالک یوم الدین یہ 3 آیتیں ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک۔ شروعات ہوئی تھی تعریف سے، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے، پھر اس کے بعد کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں کا پالنے والا اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اقتدار والا بھی ہو، اس کے ہاتھ میں کیا ہو؟ حکومت ہو، اس کے ہاتھ میں کیا ہو؟ اقتدار ہو، اس کے ہاتھ میں ایک مقام ہو کہ وہ سب کا بادشاہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک ذہن پر ایک ضرب ماری ہے کہ تم جو تعریف کر رہے ہو نا وہ رحمان ہر رحیم بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھو جس دن سب کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا اس دن کا کون مالک ہے؟ وہ مالک ہے۔ اس دن تم کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں لوں گا بدلہ، میں کیوں لوں بدلہ، وہاں پر آپ کی نہیں چلے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ مالک یوم الدین، تو یہ ایک تسلسل سے اللہ رب العالمین نے بات ہے۔ ایک اور نقطہ بتاتا ہوں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے الحمدللہ ہی کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اگر تم اللہ کی تعریف کرتے ہو تو تم اللہ کو تعریف کرتے ہوئے یہ مانو کہ اللہ کی ذات کمال ہے۔ کیا ہے اللہ کی ذات؟ کمال۔ تو حمد کے 4 مقصد بتاتا ہوں میں یہاں پر، ان 3 آیتوں میں مقصد دیے گئے۔ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی ذات میں کیا پایا جاتا ہے؟ کمال۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کا لفظ ہی کیا ہے؟ ذاتی کمال پر مشتمل ہے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں، ایک چیز بتا کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ ذاتی کمال سمجھ میں آئے کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کا لفظ جو ہے اللہ، یہ میں نے بتایا تھا یہ الہ سے بنا ہے۔ کس سے؟ الہ سے۔ کس سے بنا ہے؟ الہ۔ الہ مانے ہوتے ہیں معبود، ٹھیک ہے؟ الہ مانے معبود، اور اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ الہ میں آپ حمزہ کو ہٹائیں اور ال داخل کر دیں۔ کیا داخل کر دیں؟ ال۔ کیا بن گیا؟ حمزہ ہٹایا، ال داخل کر دیا۔ اور پتہ ہے آپ کو عربی میں مالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ یا ایک بادشاہ۔ مالک مطلب ایک بادشاہ، لیکن المالک مطلب بادشاہ صرف، یہ خاص ہوگا۔ مالک مطلب ایک بادشاہ، جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں وداؤٹ دی اور دی۔ یہ دی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دا کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ خاص کرنے کے لیے۔ تو یہ ال جو ہوتا ہے نا یہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے۔ تو معبود بھی ایسا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ علی داخل رہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ معبود ایسا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ال داخل رہتا ہے۔ آپ اللہ کو بغیر الہ نہیں بول سکتے، کیا بولتے ہیں؟ اللہ، اور ہمیشہ ال رہتا ہی ہے، آپ اسے ہٹا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ اللہ کا کیا ہے؟ ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور دوسرا اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ الرحمن، جو میں نے پچھلی بار بتایا تھا، اللہ کا دوسرا ذاتی نام ہے۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان آپ پڑھیں گے، سورہ رحمان کا پہلا کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ کیوں ہے الرحمن؟ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی میرا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کلیئر ہوگی؟ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم، اللہ کیا کہہ رہا ہے بندوں سے، اگر تم اللہ کی تعریف کرتے ہو اس کی ذاتی کمال کی وجہ سے تو اس کی تعریف کرو کیونکہ وہ ذات میں مکمل ہے، ٹھیک ہے؟ للہ۔ اگر تم اس کی تعریف کرتے ہو کیونکہ وہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہارا انعام کرتا ہے، تو تم اس کی تعریف کرو کیونکہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ اگر تم اس کی تعریف کرتے ہو کیونکہ وہ کیا ہے؟ کیا تم اس سے امید رکھتے ہو، تم اس سے
امید رکھتے ہو، مستقبل میں اچھا سوچتے ہو اس کے بارے میں، تو کیا ہے وہ الرحمن الرحیم. اگر تم اس کی تعریف اس لیے کرتے ہو کیونکہ تم اس سے ڈرتے ہو، تو تم اس کی تعریف کرو کیونکہ وہ کیا ہے؟ مالکی یوم الدین. سمجھ میں آئی بات؟ تو 4 صفتوں پر مشتمل ہے یہ. تعریف ہی ہے، لیکن تعریف کے سوچیں الگ ہیں، مقاصد الگ ہیں. ایک سوچ کیا ہے؟ ذاتی کمال کی سوچ کہ اللہ کیا ہے، ذات کے اعتبار سے مکمل ہے، اس لیے تعریف کرتا ہوں. تو کرو تعریف، کیونکہ الحمدللہ میں نے بتایا للہ کیسے. اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میرے کو اتنے احسان کیے اس لیے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو تم تعریف کرو کیونکہ اللہ کا حقدار ہے، کیونکہ کیا ہے وہ رب العالمین. اگر تم اللہ کی تعریف اس لیے کرتے ہو کیونکہ اللہ رب العالمین سے تم کیا رکھتے ہو؟ امید رکھتے ہو، ہاں ایکسپیکٹ کرتے ہو اللہ سے کہ وہ آگے بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تو وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، اس کی تعریف کرو. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اس بنیاد پہ اس کی تعریف کرتے ہو، تو کرو تعریف کیونکہ وہ کیا ہے؟ مالکی یوم الدین. بات سمجھ میں آئی؟ کلیئر ہے؟ آگے بڑھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، ترجمہ وغیرہ سب کلیئر ہے؟ ایاک نعبد، یہ ایاک کیا ہے؟ نعبد، ٹھیک ہے. پھر ایاک ہے اور پھر لفظ ہے نستعین. یہ 2 الفاظ بہت زیادہ تشریح چاہتے ہیں اپنے اندر، ایک نعبد بھی اور ایک نستعین. ایاک یہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. ایاک کیا ہے؟ پروناؤن. اس کا مطلب ہوتا ہے تیری ہی. یہ کس سے؟ ہم اللہ سے مخاطب ہیں. ہم کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ سے مخاطب ہیں. ایاک تیری ہی. اس کے بعد کیا ہے؟ نعبد، کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد مانے ہم عبادت کرتے ہیں. اس میں ورب بھی موجود ہے اور سبجیکٹ بھی موجود ہے. نعبد میں سمجھ میں آئی؟ اس میں ورب بھی موجود ہے اور سبجیکٹ بھی موجود ہے. اور ایاک کیا ہے؟ آبجیکٹ. اور مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے شاید سینٹینس اسٹرکچر بتایا تھا عربی کا. بتایا تھا؟ کیا ہے سینٹینس اسٹرکچر؟ کوئی بتائے گا؟ آبجیکٹ ورب اور نہیں، آپ بتائیں. ورب آبجیکٹ. ہاں صحیح ہے. ورب، پہلے ورب آتی ہے، آپ نے ورب سبجیکٹ دین آبجیکٹ. ٹھیک ہے. وی ایس او، ٹھیک ہے. وی ایس او اس کی کیا ہے؟ شارٹ فارم. لیکن یہاں پہ بالکل مسئلہ ہی الٹا ہے. یہ نون دیکھ رہا ہے، یہ ہے تو ضمیر، لیکن آپ سمجھ لیں اسے کہ ابھی یہ الگ کر لیں اسے. یہ پتہ ہے کیا؟ یہ ہے سبجیکٹ اور یہ ہے ورب اور یہ کیا تھا؟ آبجیکٹ. یہاں پہ ترتیب بالکل اڑ گئی ہے. تو ایاک آپ دیکھیں، ایاک ہوا آبجیکٹ، نہ نون کیا ہے؟ سبجیکٹ، اور ورب کہاں آ رہا ہے؟ الٹی ہوگی نا. یہ او ایس وی کر کے ہوا. ہاں، ایاک نعبد. یہ اللہ رب العالمین کے کلام کے بیان کرنے کا انداز ہے اور اس میں ایک معنی چھپا ہوا ہے، اور وہ معنی ہے حصر. کس چیز کا معنی ہے؟ حصر، یعنی گھیر دینے کا معنی ہے کہ عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اور صرف اس کا معنی موجود ہے. اس بنیاد پر اللہ نے آبجیکٹ ہی کو پہلے ذکر کر دیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا ذکر ہی میں نے پہلے کر دیا تاکہ اسی کی عبادت کریں. بات سمجھ میں آئی؟ کتنا گھیر دیا اللہ نے اس معنی کو، بالکل الٹا کر دیا سینٹینس اسٹرکچر. جو چیز لاسٹ میں آتی ہے اس کو اسٹارٹنگ میں بیان کیا، جس پر کام ہو رہا ہے اسے اسٹارٹنگ میں بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ حصر کا معنی دینے کے لیے، خاص کرنے کے لیے، تاکید کے لیے کہ عبادت کا لائق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اتنی تو تعریفیں کروا دی تم نے، اتنی تو تعریفیں کروا دی، محبت بھی کروا دی، خوف بھی لے آئے، امید بھی لے آئے، ساری چیزیں لے آئے، کمال ذاتی بھی میں نے ذکر کر دیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب عبادت کون؟ اب عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی عبادت. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور یہاں تک ایاک نعبد تک یہ ہو گئی شروعات سے لے کر یہاں تک اللہ رب العالمین کے لیے خاص. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خاص ہو گئی. کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ آدھی بندے کے لیے ہے اور آدھی اللہ کے لیے. یہ بھی سمجھ لیں، یہ سورت بانٹ دی گئی ہے 2 حصوں میں.
آدھی بندے کے لیے اور آدھی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہاں تک نعبدو تک کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. اب جو آگے آئے گی وہ کس کے لیے ہوگی؟ بندے. کلیئر؟ اب عبادت کا معنی پہلے سمجھ لیتے ہیں. عبادت بولتے ہیں پرستش کو, عبادت بولتے ہیں ہر وقت کی بندگی اور غلامی کو, اور عبادت بولتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کو. کتنے معنی ہو گئے عبادت کے؟ 3. عبادت کیسے بولتے ہیں؟ پرستش, کسی کے آگے آپ جھک جائیں, کسی کی عبادت کریں, عبادت جو معنی ہے. دوسری چیز اطاعت, فرما برداری. عبادت کا معنی کیا ہو گیا؟ فرما برداری. اور تیسری چیز ہر وقت کی بندگی اور غلامی. یہ کیا ہے؟ تیسری چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, اب تینوں اقرب معنی ہے, تینوں قریب معنی ہے. یہ عبادت کا معنی ہے. عبادت کتنی طرح کی ہوتی ہے یہ بھی جان لیں. عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. کتنی؟ 3 طرح کی. بعض کہتے ہیں کہ قولی, بدنی اور مالی. قولی, بدنی اور مالی. قولی عبادت زبان سے کچھ کہیں, بدنی عبادت کر کے کچھ دکھائیں, مالی عبادت اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور بعض کیا کہتے ہیں, نہیں, عبادت 3 طرح کی ہے, قلبی, بدنی اور مالی. دل کی عبادت, بدن کی عبادت اور مال کی عبادت. اب کیسے؟ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. بس یہاں ہو جائے. کتنی بار للہ ہی بیچ سے ہٹائیں ہم. التحیات والصلوات والطیبات, ان تینوں کو گھیر کے کہتے ہیں. پہلا التحیات کا مطلب قلبی عبادت. تحیات کا مطلب جو عبادت جن کا تعلق دل سے ہے, جیسے محبت, امید, خوف, لالچ. ہاں, اس ساری چیزیں, ان سب کا تعلق کہاں سے؟ دل سے. اللہ رب العالمین کے لیے ہم دل سے محبت کرتے ہیں, اس سے امید رکھتے ہیں, اس کے سامنے خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں, جھکاؤ پیدا کرتے ہیں, اپنے اندر فیل کراتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ جھک رہے ہیں. ہمارے دل میں ذلت سی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ ہی کے سامنے جھکیں گے. ہمارا تذلل جھکاؤ ہے. ذلت کا معنی ہمیشہ وہ مت کیا کریں, تذلل معنی کیا ہوتے ہیں؟ جھکاؤ, پستی. ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہ ہوتی ہیں قلبی عبادات. تو ہم کسی انسان کے سامنے تذلل, خشوع, ان سب چیزوں کا اظہار نہیں کرتے. کس کے سامنے کریں گے؟ اللہ رب العالمین. تو یہ کیا ہے؟ التحیات للہ. ساری کی ساری تعظیمات, جتنی بھی عظمت کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں, عظمت انسان کہاں سے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے. ہاں, پھر عمل سے کرے وہ تو پھر میں بھی ریاکاری میں داخل ہو جائے. ہاں, لیکن جو دل والا جو عمل ہے وہ تو باقی رہے گا نا. اور اسی کی طرف کون دیکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کی نگاہ کہاں رہتی ہے؟ ہمارے دلوں پر. ہاں, التحیات للہ. دوسرا کیا ہے؟ والصلوات, اور ساری صلوات. اس سے کیا کہتے ہیں علماء؟ اس سے کیا مراد ہے؟ بدنی ساری عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. چلیے زکوٰۃ ہٹائیں ہمیں. نماز, روزہ, حج, یہ ساری کیا ہے؟ ہم بدن سے ادا کرتے ہیں عبادت. یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. چنانچہ کسی انسان کے لیے میں نماز پڑھوں؟ نہیں, غلط. کسی انسان کے لیے میں روزہ رکھوں؟ غلط. کسی انسان کی وجہ سے میں حج کروں؟ غلط. کسی انسان کی وجہ سے فلاں نے کہہ دیا اس لیے آیا میں حج پر, یہ کیا ہے؟ فلاں کہے گا تو نہیں جاتا حج پر, فلاں نہیں کہتا تو یہ کیا ہے؟ نہیں, فلاں نے کہہ دیا لیکن میرا دل اللہ رب العالمین سے راضی اس لیے آیا میں حج. فلاں نے تو میری رہنمائی کی لیکن دل میرا اللہ سے لگتا ہے اس لیے آیا میں حج پر. فلاں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے کو لیکن میرا دل اللہ رب العالمین سے لگتا ہے اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. فلاں دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. من میں آئی بات؟ تو یہ کیا ہے؟ بدنی عبادت. یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ والطیبات. اس سے کیا کہتے ہیں؟ مالی عبادات. مالی عبادات جیسے زکوٰۃ, خیرات, نذر و نیاز وغیرہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. چنانچہ فلاں شیخ کے لیے نذر و نیاز کرنا شرک, غلط. غلط, بالکل ناجائز, یہ شرک تک پہنچا دے گا آپ کو. فلاں پیر, فلاں ولی کے لیے آپ بکرے قربان کرا رہے ہیں. ہاں,
فلاں بھی پیر کے لیے بریانی قورمے تیار کروا رہے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز چڑھائی جا رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ شرکیات ہیں. اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکی کو ہی قبول کرتا ہے. ان اللہ تعالیٰ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. لہذا جتنی بھی مالی عبادات ہیں وہ سب کس کے لیے کی جائیں گی؟ اللہ رب العالمین. تو اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب ہم یہ تشہد پر آتے ہیں تو ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی میرے دل کی عبادات ہیں، جتنی بھی میری بدن کی عبادات ہیں، جتنی بھی میرے مال کی عبادات ہیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اس ذات کے لیے ہیں جو سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. یہ مطلب سمجھیں، یہ چھوٹا موٹا مطلب نہیں ہے اس کا، للہ کا. اللہ کے لیے یعنی صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے. اس میں کسی کا دخل ہو ہی نہیں سکتا. جس دن دخل ہو گیا، جس وقت دخل ہو گیا، فوراً کیا ہو جائے گا؟ شرک. کیا ہو جائے گا وہ؟ شرک. یہ سمجھ لیں، قلبی عبادت. آپ کے دل میں احساس ہو رہا ہے فلاں دیکھ رہا ہے اس لیے نماز اچھے سے پڑھ رہا ہوں، غلط. امی دیکھ رہی ہیں تو روزہ ہے، امی نہیں دیکھ رہی ہیں تو کھا لیا میں نے، غلط. صحیح نہیں. تو کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ اللہ سے نہیں ڈر رہے. کس سے ڈر رہے ہیں؟ امی سے ڈر. تو ڈر کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں، خوف ہو گئی، رجا ہو گئی، محبت ہو گئی، یہ سب. اچھا، یہ ہو گیا نعبدو کا مطلب. دو تین چیزیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کو دیکھ کر کچھ اس کی اور وضاحت کروں گا. ایاک نعبدو کی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مطلب ہوتا ہے اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے استعان، دیکھیں نستعین لکھا ہے. نستعین یہ لفظ بنا ہے عین الف اور نون سے. ڈھونڈ کے دکھائی عین الف اور نون سے بنا ہے. عین الف نون دکھ رہا ہے اس میں کسی کو؟ نستعین میں الف کہاں ہے؟ نہیں ہے یا ہے؟ نہیں دکھے گا. عربی کی خاصیت ہے، یہ ایسے نہیں ملتا. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اور ایک اور چیز بتاتا ہے، نعبدو کا مطلب ہم عبادت طلب کرتے ہیں کیا؟ نہیں. نعبدو کا مطلب ہم عبادت کرتے ہیں. اسی طرح آنا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور استعانہ کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. تو یہ الف اور سین جب لگتا ہے کسی چیز میں، الف سین اور تا، تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ طلب کا معنی دیتا ہے. کس چیز کا؟ طلب کا معنی. میں کسی چیز کو چاہتا ہوں، میں کسی چیز کو طلب کر رہا ہوں. تو استعانہ مطلب مدد طلب کرنا. آنا مانے مدد کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ آنا مانے مدد کرنا، اور استعانہ مطلب مدد طلب کرنا، مدد چاہنا. ہم کہتے ہیں نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اب ہم مدد چاہتے ہیں. اچھا، میں فلاں سے مدد لے لیتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا میں نے شرک کیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. یہ انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار ہم نماز میں کہتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن میں تو فلاں سے کہتا ہوں یار بھائی بڑا کاروبار پھنسا ہوا ہے ذرا مدد کر دو. کیا میں نے شرک کیا؟ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیں، ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا یا ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس کی کوئی ریزن دے سکتے ہیں آپ؟ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مدد جس سے مانگی جاتی ہے، پہلے اس ذات کو دیکھیں. مدد جس سے مانگی جائے پہلے ہم اس ذات کو دیکھیں، اور جس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں اس چیز کی طرف دیکھیں. پھر سے سنیں، جس سے مدد مانگ رہے ہیں اس ذات کو دیکھیں، یعنی اس ذات کو دیکھیں، یا اللہ ہے یا بندے ہیں، کون ہے، اور جس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں اس چیز کو دیکھیں. چنانچہ اگر میں انسان سے یہ مدد مانگوں، بھائی میرے گناہ معاف کر دو، بھائی مجھے جنت میں داخل کر دو، بھائی مجھے جہنم سے بچا دو، اللہ کے نبی نے کہا میں بھی نہیں بچا پاؤں گا کیونکہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ کون سی مدد ہے؟ یہ مدد شرک والی مدد ہے. یہ ہے مدد غلط، کہ میں انسان سے کون سی مدد لوں جو انسان کے کنٹرول میں نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کے کنٹرول میں جو ہے، جس کو آپ کر سکتے ہیں، جس پر آپ قادر ہیں، میں اس کے بارے میں آپ سے مدد چاہ سکتا ہوں. یہ ما فوق الاسباب نہیں ہے.
یعنی اسباب کے اوپر چیز نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، یہ اسباب کے نیچے والی چیز مانگ رہا ہوں. آپ کے اسباب میں، آپ کنٹرول میں، آپ کے پاس پیسہ میں نے مانگ لیا بھائی، یہ مدد، اس کے بغیر تو دنیا نہیں چل سکتی، یہ مدد مانگنا نہیں. اب میں جاؤں کہوں کہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، فلاں صاحب قبر میں دفن ہیں، ان سے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیا جائے، ان سے مدد. اب میں نے بتایا نا اشخاص اور کیا چیز مانگ رہے ہیں، کیا چیز مانگ رہے ہیں تو سمجھ میں آ گئی. ایسی چیز مانگنا ہے جو اس کے تحت ہو، جس کو وہ پیش کر سکتا ہو آپ کے سامنے، وہ مدد مانگی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم اس ذات کو دیکھتے ہیں جس سے مدد مانگنا. اللہ کی ذات سے ہمیں سب کچھ مانگنا ہے، چاہے ما فوق الاسباب ہو، چاہے ما تحت الاسباب. یہ سمجھ لیں، اسباب کے اوپر کی چیزیں ہوں، ہاں وہ بھی مانگ سکتے ہیں. اسباب کے نیچے کی چیزیں ہوں، جوتے کا تسمہ مانگنے تک اللہ رب العالمین نے کہا اللہ سے مانگو. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. یہ کیا ہے؟ اسباب کے تحت تو ہے کہ نہیں ہے؟ تحت ہے، اسباب کے اندر ہے، لیکن آپ پھر بھی اللہ، پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تو اللہ سے مانگو. تو اللہ سے دونوں چیزیں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن ما تحت الاسباب جو ہے وہ کس سے مانگا جائے گا؟ صرف بندے سے. پھر اس کے بعد بندے میں دو طرح کی کیٹیگری باندھے ہیں. ایک بندہ وہ جو زندہ ہے، اس سے مانگنا کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم مانگتے ہیں ایک دوسرے سے مدد. لیکن وہ جو قبر میں مدفون ہے، ہاں اگر ہم اس سے مانگیں گے مدد یہ سوچ کر کہ یہ ہماری مدد کریں گے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. یہ بھی کیا ہے؟ ما فوق الاسباب ہے، کیونکہ وہ خود مدد کے لیے محتاج ہے اور آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسباب کے اندر ہی نہیں. تو ایک فرق ہمیشہ سمجھ کے رکھیں، مدد کیسے مانگی جاتی ہے؟ ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب. یہ کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. گناہ اور نیکیاں اور کیا بولتے ہیں دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت، ہاں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہمیں دکھتی ہیں کیا؟ نہیں دکھتی. تو یہ سب کس سے مانگی جائیں گی؟ اللہ سے مانگی جائیں گی. لیکن جو چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، جیسے مال ہو گیا، ہمارے پاس مال کی کمی ہے، ہم نے کسی سے مدد مانگی، تو اسے ہم غلط نہیں بول سکتے کیونکہ سامنے والے کے کنٹرول میں. تو ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا فرق سمجھ کے اندر رکھیں کہ ہم لوگوں سے جو مانگیں گے وہ پہلے تو زندہ ہونا چاہیے، ہاں مرے ہوئے سے نہیں مانگیں گے، اور جو مانگیں گے وہ اس کے انڈر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اللہ سے جو مانگیں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات حی ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، قیوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی دوست ہیں وہ کہتے ہیں، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی. کتنا عظیم جملہ ہے، اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کی جماعت کے سامنے کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور اس جملے سے حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے، سب متوجہ ہو گئے اللہ کے نبی کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر کے پاس. خیر، یہ ایک ضمنت بات آئی جو حی اور میت کے بارے میں نے ذکر کیا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آج سے ہم یہ فرق سمجھ لیں کہ ہم جو بندے سے مانگیں گے وہ ما تحت الاسباب ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور بندے سے ایسے بندے سے مانگیں گے جو زندہ ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے سامنے. اسی لیے جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. لفظ ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کون عبادت کرتے ہیں؟ ہم. لہذا اسے سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کیا چاہتی ہے؟ اجتماعیت چاہتی ہے. عبادت کیا چاہتی ہے؟ اجتماعیت. اس لیے ہم جماعت سے جا کے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ ہم عبادت کرتے ہیں، میں عبادت نہیں کرتا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے لفظی کا استعمال کروایا ہم سے کہ عبادت جو کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے؟ اجتماعی. یہاں سے جماعت کا ثبوت ملتا ہے. ایاک نعبد سے کیا ملتا ہے؟ جماعت کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی ہم ایک نہیں کر رہا ہے، عبادت کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. ٹھیک ہے،
اور لفظ کیا اس کے جسٹ بعد کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کیا عبادت میں مدد طلب کرنا حاصل نہیں؟ کیا عبادت میں مدد نہیں آ گئی؟ پھر کیوں الگ استعمال کیا؟ یہ ایک سوال ہے. عبادت میں مدد آ گئی. عبادت ایک ایسا لفظ ہے بہت ساری چیزوں کو شامل ہے. میں نے بتایا نا پرستش اطاعت و فرما برداری. اللہ رب العالمین اپنے احکام آپ کے سامنے رکھے, کہے مجھ سے مدد مانگو, تو یہ کیا اللہ کا حکم نہیں ہے؟ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا عبادت نہیں ہے کیا؟ ہے عبادت. لیکن پھر بھی الگ سے مدد طلب کرنے کو رکھا. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے موقع سے یہ مت سوچنا کہ نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یہ تمہارے اندر غرور داخل نہ کر دے. کیا داخل نہ کر دے؟ غرور داخل نہ کر دے. اسی لیے نستعین کہہ کے اللہ نے اپنا محتاج بنا دیا کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تب عبادت کریں گے. بغیر مدد کے ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. تو دونوں لفظ کیسے ایک دوسرے کو مشتمل؟ یہ نعبدو کہہ کر اللہ رب العالمین سے ہم نے یہ کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن یہ جملہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو, کہیں یہ سوچیں کہ ہم اپنی ذات پر قادر ہیں اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ نستعین. نہیں, تم اپنی ذات پر قادر نہیں ہو, میں قادر ہوں تم پر. اگر میں مدد نہ کروں تو تم عبادت تک نہیں کر سکتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس لیے دونوں کا. اور کچھ ایسے فریق پیدا ہوئے تھے جنہوں نے جو گمراہ فرقے تھے, اور وہ گمراہ اسی بنیاد پر ہوتے. دو فرقوں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جو پہلے زمانے میں تھے, شاید ابھی موجود ہیں. ایک فرقہ جبریہ کہلاتا ہے. جبریہ وہ کہتا ہے کہ ہم تقدیر کے کیا ہیں, تقدیر پر ہم مجبور کر دیے تھے, جیسا تقدیر چاہ رہی ہے ہمیں چلا رہی ہے, ہمیں کچھ کرنا نہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے, ہم مجبور ہیں. تقدیر نے ہمیں مجبور کیا. چوری کروں گا میں مجبور ہوں, چوری کر رہا تھا, تقدیر ہے, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. میں زنا کر لوں, میں مجبور تھا, تقدیر تھا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے زنا کر لیا. یہ والے بھی موجود ہیں. یہ جبریہ کہلاتے ہیں. کیا؟ جبریہ. دوسرے کون ہے؟ قدریہ. دوسرے کون ہے؟ قدریہ. اور قدریہ معلوم ہے کون ہے؟ وہ جو تقدیر کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں, تقدیر کا کوئی معاملہ نہیں. انہیں کیا بولتے ہیں ہم؟ قدریہ. ایک ہو گیا جبریہ, ایک ہو گیا کون؟ قدریہ. اللہ نے اس آیت میں دونوں کو باطل کر کے قرار دیا. ایاک نعبدو, ایاک نعبدو سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی کہ تم اسباب اختیار کرتے ہو, یعنی کہ تم مجبور نہیں ہو. مجبور نہیں ہو نا, تم عبادت کرتے ہو نا, فعلاً کچھ کر رہے ہو. ایاک نعبدو سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی عبادت کا معاملہ تم خود سے انجام دے رہے ہو, یہ مجبور کرنا نہیں ہوا. کلیئر؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. ہاں, مجبور بھی نہیں ہو اور ایسا بھی نہیں ہو بالکل کھلے سائن کی طرح تمہیں چھوڑ دیا گیا. ہاں, کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے محتاج ہو. دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں بات قرار دے دیا کہ نہ تو تم بالکل مجبور ہو تقدیر کے, اور نہ ہی بالکل ہی کھلے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, ہمیشہ تم اللہ رب العالمین کے تحت بھی ہو, بغیر استعانت کے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تمہیں اختیار دیا گیا ہے, لیکن وہ اختیار کیا ہے؟ اللہ کی مدد کو کیا ہے؟ شامل ہے. بغیر اللہ کی مدد کے تم نہ تو عبادت کر سکتے ہو اور نہ ہی کوئی اور دوسرا کام کر سکتے ہو. یہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا یہ مطلب ہے. اچھا, آگے ایک دعا آ رہی ہے, لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس دعا سے پہلے اتنی لمبی 4 آیتیں, اتنی لمبی اس کی تفصیل رکھ دی. اس کی بنیاد ہے, اس کی ایک بنیاد ہے. یہ اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہا ہے کہ جب تم دعا کرنے لگ جاؤ تو دعا تمہیں کیسے کرنی ہے؟ دعا کیسے کرنی ہے؟ دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف. اس کے بعد اللہ کی خوبیاں بیان کرنی, صفات بیان کرنی. ٹھیک ہے, اس کے بعد تمہیں صفات بیان کرنے کے بعد اپنی عبادت کا ذکر کرنا ہے, اپنے کام کا ذکر کرنا ہے, اپنے ورک کا ذکر کرنا ہے. جیسے کہ ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے جو غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ لیا تھا نہیں لیا تھا. تو اللہ نے کیا طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے تم اللہ کی تعریف کرو, اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ کے محاسن کا ذکر کرو. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم. اس کے بعد تم اپنے کسی کام کا ذکر کرو, اس کے بعد دعا. یہ دعا کا کیا ہے؟
آداب سکھائیں، یہ دعا کے طریقے ہیں، یہ دعا کا سلیقہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک صحابی آیا، انہوں نے بہت جلدی جلدی دعا کر لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے جلدی کی، ایسے نہیں دعا کرتے. سب سے پہلے تم اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجو، اس کے بعد تم مانگو جو چاہے مانگو. ٹھیک ہے، یہ دعا کے آداب بھی اس قرآن کے آیت سے ملتے ہیں. خلاصتاً یہ جو آج ہم نے سیکھا وہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین میں حمد کے جو فرق میں نے بتایا، حمد، ثنا، شکر اور مدح، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب معنی رکھتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑے فرق کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر میں نے بتایا رب العالمین میں رب کا کیا معنی ہے اور العالمین کا کیا معنی ہے. میں نے عالمین بتایا جنس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس سے سارے عالم الغیب و شہادہ کے بارے میں نے بتایا. اور اس طرح الرحمن الرحیم کے بارے میں نے بتایا کہ الرحمن الرحیم اللہ نے یہاں پہ کیوں استعمال کیا رب العالمین کے بعد. کیوں؟ کیونکہ جو رب ہوگا، جو پال رہا ہوگا کسی کو، جو تربیت کر رہا ہوگا، تو اس کا رحمان اور رحیم ہونا کیا ہے، ضروری اور کمپلسری. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے بتایا مالک یوم الدین. مالک یوم الدین میں دین کے 4 معنی میں نے بتایا، وہ 4 معنی کلیئر ہیں. ہاں، اور یوم کا معنی دن، مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اس میں بہت سارے معنی ہیں. ایک تو جماعت کا میں نے ثبوت بتایا، ہاں اجتماع، لوگ ثابت پتہ نہیں کہاں سے نہیں کر پاتے. ایاک نعبد پہلی آیت میں مل رہا ہے. اور میں نے بتایا کہ نعبد اور نستعین کا جو آپس میں ملاپ ہے وہ کیوں ہے کہ بغیر مدد کے ہم عبادت نہیں کر سکتے. ہاں، اور پھر میں نے یہ بتایا کہ ہم بندوں سے کیسے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ سے کیسے مدد طلب کرتے ہیں. اور ایک خاص چیز، جو آخری چیز یاد رکھیں کہ ہم جب کسی سے مدد مانگیں بندے میں سے، تو ہمارے عقیدے اس تعلق سے صاف ہونے چاہیے کہ اس ذات کو، جو بندہ ہے، اس کو بھی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تاکہ یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے سے واضح رہیں کہ ہم کس طرح سے اسے مانگ رہے ہیں. اسے مختار کل نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ کیا مان رہے ہیں اسے کہ وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، اسے بھی اللہ نے نوازا ہے، اس کے بعد وہ مجھے دے پا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.